कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। इससे पेशतर कि हम कलाम मुक़द्दस में हम तलावत करें, उसका मुतालिया करें। आज खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया और उसके लोग दुनिया के अंदर उसकी सताइश और जलाल का सबब हैं। इसलिए अपनी शख्सी दुआओं में कलीसिया को और चर्च को याद रखें और उसके लिए दुआ करें। आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, और आए खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रूह जान जिस्म आए खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और आज आए खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो, और आए खुदावंद हमारी राहों को जांच, और आए खुदावंद हमें सीधे रास्ते आए खुदावंद मुहैया कर, ताकि आए खुदावंद तेरे बेटे के नक्शे कदम पर हम आए खुदावंद उस मंजिल तक पहुंच सकें जो तूने हमारे लिए मुंतखब की है। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। बहुत मशहूर, मकबूल और दिल को छू लेने वाला विर्द जो है वो आज आपके सामने रखा गया है। खुदावंद ने हमारे सामने उसको रखा है।
سب سے پہلی بات جو ہے کہ اس ورد کا جو سب سے بڑا مدعا ہے وہ ہے حالات۔ خداوند یسوع مسیح کو ایک ایسی نسل کی طرف بھیجا گیا جو رد کر دی گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کو ایسے تخم کی طرف بھیجا گیا جو باغی ہو چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا جو سرکش ہو چکی تھی۔ اب ایک ایسی قوم جو باغی ہے، رد کر دی گئی ہے اور سرکش ہے، اس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ قوم جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے، یہ سرکش ہے اور باغی ہے؟ آئیے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یسایہ کی کتاب، اس کا 6 باب 10ویں ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھوں کو بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ خدا نے ایک نسل کو، ایک تخم کو، ایک قوم کو، اس تخم کے ایک حصے کو رد کر دیا ہے۔ اور یہ رد کرنا، ایسا رد کرنا ہے کہ جب ان کے درمیان خدا خود موجود ہوگا، یہ اس کو پہچان نہیں پائیں گے، یہ اس کو سنیں گے نہیں، یہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے خدا نے 700 سال پہلے مسیح کے آنے سے اس نسل کی ساری حالت جو ہے وہ کلام خدا میں قلم بند کر دی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح جب کلام سناتے تھے ان کو، تو ان کے درمیان اکثر جو ہے وہ اپنے تخم، اکثر جو ہے وہ اپنی نسل اور اکثر جو ہے اپنی قوم پر جو ہے بحث ہوتی تھی۔ خداوند ان کو کلام سنا رہے ہیں اور خداوند کی وہ بات نہیں مان رہے، تو خداوند انہیں کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم ابراہیم کی نسل ہو، لیکن ابراہیم کی نسل ہونے کے باوجود میرے قتل کے در پہ ہو، مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھے پیچھے دھکیلتے ہو، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 37ویں آیت، میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اس کا مطلب ہے جب خداوند کا بندہ، جب کوئی نبی، جب کوئی بھی خدا کا خادم کلام کرتا ہے اور کلام ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی غلط راہ پر جو ہے وہ گامزن ہیں۔ اور میں اس وقت جو ہے حیران ہوا جب اس کلام مقدس کے حصے کو میں نے سیموئیل کی کتاب کے ساتھ، سیموئیل کے حالات کے ساتھ، سیموئیل کے دور کے ساتھ جب اس کا موازنہ کیا، تو مجھے یہاں پر بالکل سیموئیل نبی کے دور کے حالات محسوس ہوئے۔ پہلا سیموئیل اس کا 3 باب اس کی پہلی ہے، اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام
गरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। यहां पर जो लफ्ज बरमला है उसका मतलब है खुल्लम खुल्ला, सामने। खुदा अपने कलाम का इजहार नहीं कर रहा था, वो लोग ढूंढ ढूंढ के बोलता था, वो लोगों के साथ शिकवे करता था, लोग ढूंढ ढूंढ के। मेरी सुनाई नहीं हो रही, मुझे कोई तरजीह नहीं दे रहा, मेरी बात पर कोई अमल नहीं कर रहा। ऐसा ही उसने सैमुअल के साथ किया। जब सैमुअल कोई तकरीबन अभी अपने लड़कपन में था, उसने सैमुअल के साथ कलाम करके सैमुअल को बताया कि मैं क्या करने वाला हूं। तो यहां पर भी हालात बिल्कुल जो है सैमुअल के दौर के हैं। और अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के हालात से वाकिफ होना चाहते हैं, उस वक्त की क़यादत क्या थी, अगर आप उससे वाकिफ होना चाहते हैं, तो मत्ती की अंजील उसका 21वां, 22वां और 23वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा गौर करें और खुदावंद के सामने उस बात को रखकर उसका मुतालिया करें, तो आप ऐन तराजू के दो पल्लों में सैमुअल के दौर और यीशु मसीह के दौर के दरमियान एक मुआजना कर सकते हैं। क्या हो रहा था वहां, क्या था सैमुअल के दौर में? नंबर एक, काहिन जो है वो गैर दिलचस्पी का शिकार हो चुका था। वो एक रवायती काम सारे जो है अंजाम दे रहा था। आना है, गाना है, सुनना है, कलाम करना है और चले जाना है। वो इस तरह की जिंदगी में मसरूफ था। अवाम सब कुछ देख रही थी। नंबर 2 पर अवाम सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन खामोश थी। उनको उससे कोई गरज नहीं, बस वो एक रूटीन जो है उस पर अमल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर इख्तियार सरकश हो चुका था। एली के बेटे लोगों से कच्चा गोश्त अपने नौकरों से मंगवा लेते थे, क्योंकि जब कुर्बानी गुजरानी जाती थी तो मना था कि कोई शख्स चर्बी इस्तेमाल नहीं करेगा। और चर्बी चूंकि उस जानवर का हासिल है, इसलिए चर्बी खुदावंद के लिए है। और वो कहते थे कि उबला हुआ गोश्त खाने का मजा नहीं आता, हमें कच्चा गोश्त चर्बी के साथ गोश्त चाहिए। और लोग क्या करने लगे थे? कुर्बानी से घिन खाने लगे थे, नफरत उन्हें हो गई थी कुर्बानी से। और चौथे नंबर पर मस्कीन मजलूम समझता था अपने आप को, मैं क्यों बात करूं, दूसरा करेगा, हो रहा है गलत, होने दो, खुदा खुद जानेगा। और 5वें नंबर पर खुदा की बेइज्जती हो रही थी, खुदा की हैकल की बेहुरमती हो रही थी। और नंबर 6 पर कुर्बानी को नापाक किया जा रहा था। और नंबर 7वें पर खुदा बेजार था उनकी इन हरकत से। और जब हम इन नकूश पर चलते चलते मौजूदा जमाने में आते हैं तो वही तस्वीर उठकर हमारे सामने आती है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर। काहिन, पास्टर, खादम अपने काम से गैर दिलचस्प दिखाई देते हैं। और ये कब होना शुरू हुआ? ये शागिर्दों की जमात के रहलत करते ही ये बातें जो हैं वो शुरू हो गई। निजाम जो है वो बदनज़मी का शिकार होने लगा।
ہر کوئی اپنے آپ کو سامنے لانے کی غرض سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگا اور نظام جو ہے وہ درم برم ہو گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بالکل یہ کہنے کے مطابق ہوا۔ اس نے کہا میں تمہیں بھیجتا ہوں جیسے بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان۔ متی کی انجیل 10واں باب 16ویں ہے۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے اوزار رہو۔ بے اوزار کا مطلب ہے بے ضرر۔ ہمیں سانپ کی چستی چلاکی اپنانے کے لیے کہا گیا تھا، ہمیں سانپ کی ہوشیاری بتانے کے لیے اپنانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ہم نے شیطان کی عیاری بھی اپنا لی اور ہمیں کبوتر کی بے اوزاری اپنانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ہم نے کبوتر کی بلند پروازی بھی اپنا لی اور اب ہم دوسروں سے اپنے آپ کو ایک الگ جگہ پر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے برابر جاننے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، اور یہ انسان کے لیے مشکل ہے کہ خدا اور انسان دونوں سے وہ بیگانہ ہو چکا ہے اور سو گیا ہے۔ متی کی انجیل 24واں باب 43ویں آیت کچھ یوں فرماتی ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ ہر کوئی چور سے اپنے نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ اور پھر خداوند کا بندہ پالوس رسول فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، 2 باب 21ویں آیت، سب اپنی اپنی فکر میں ہیں نہ کہ یسوع مسیح کی۔ تو آج موجودہ دور میں بالکل سیموئل کے دور کی عکاسی خداوند یسوع مسیح کے ادوار میں، شاگردوں کے ادوار میں ہمیں ملتی ہے، اور بالکل ویسی ہی عکاسی، ویسی ہی تصویر آج ہمارے سامنے ہے۔ کاہن غیر دلچسپی کا شکار ہے، قومی طور پر اور خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر۔ قومی طور پر مرد کی نام ایک بڑا نام ہے۔ جب اس کی قوم پر مصیبت آئی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی اور محل کے سامنے جا کر آستر سے کہنے لگا، شاید خدا نے تجھے اسی کام کے لیے یہاں تک بھیجا تھا، اگر تو نہ کرے گی تو اسرائیل کے لیے مدد کہیں اور سے آئے گی، لیکن خدا تیرے خاندان اور تیری عدالت ضرور کرے گا۔ اور پھر ایوب کی بات یاد آتی ہے، جب اس کے بیٹے بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوتے تو وہ ان کے بعد قربانی کرتا، کہانت کرتا اور دل میں یہ سوچتا، شاید میرے بچوں سے کہیں غلطی ہو گئی ہو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر شاگردوں کی دلچسپی کلام مقدس اور یسوع مسیح کی فکر مندی کے لیے انہوں نے 350 سالوں میں مسیحت کا علم جو ہے وہ اس قدر بلند کیا کہ دنیا جو ہے وہ مسیحی ہو گئی، مسیح کی پیروکار ہو گئی۔ اور فریسیوں کی وہ فکر مندی جس کے سبب سے انہوں نے خداوند کو مصلوب کیا، آج
وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ ڈرتے تھے اسی بات سے کہ دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا اور تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم لوگ ہیں کمزور لوگ، عوام، ہم ہر تینوں جگہ پر خاموش ہیں۔ ہم قومی طور پر خاموش ہیں، ہم خاندانی طور پر خاموش ہیں، ہم کلیسیائی طور پر خاموش ہیں۔ سوری۔ اور پھر ہمیں تیسرے نمبر پر نظر آتا ہے کہ آج کا اختیار بھی سرکش ہو چکا ہے۔ تینوں جگہ پر قوم میں اختیار سرکش ہے، ہر کوئی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ خاندانی طور پر کردار اختیار جو ہے سرکش ہے، ہر کوئی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ اور کلیسیائی طور پر اختیار سرکش ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آتا، پوچھتا نہیں کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ آئیے آج صبح، آئیے آج کے دن ہم اپنی تمام مصروفیات کی فکروں سے نکل کر مسیح کی فکر کریں۔ پالوس کہتا ہے کہ وہ اس لیے جو ہے وہ ہمیں ایک جگہ پر لاتا ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ آئیے آج اپنے آپ سے اس سوال کو پوچھیں، دہرائیں اس سوال کو کہ کیا میں مسیح کی فکر میں ہوں یا میں اپنی فکر کے اندر پھنسا ہوا ہوں؟ کیا میں اپنے خاندان کی فکر میں پھنسا ہوا ہوں؟ کیا میں اپنی قوم کی فکر میں پھنسا ہوا ہوں؟ کیا میں اپنے چرچ کی فکر میں پھنسا ہوا ہوں؟ یا میں یسوع مسیح کی فکر رکھ کر ان تمام باتوں کے اندر، تمام پہلوؤں کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں اس پیغام کے لیے۔ خداوند ممکن کر اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری وفاداری کریں، تیرے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر، جو ہمارے درمیان نہیں خداوند ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، اور خداوند تو ان کو اپنے جلال کے لیے تیار کر۔ پیارے خداوند روت اور بلسن کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، خداوند ان کو ٹچ کر، خداوند ان کو شفا دے اور تیرا پیارا نام جلال پائے۔ خداوند ان کو طاقت دے، تندرستی دے، تیرا نام جلال پائے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں۔ خداوند اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔